اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا صاحب المعراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معراج پر تشریف لے جانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، سیدنا علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے والا اور سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار خاص کا اعزاز بخشنے کے لیے اپنے پاس عرش پر بلایا. میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام ہی اسکالرز کی جانب سے، دنیا کے تمام دیکھنے والے مسلمانوں کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد. ناظرین کرام، مکہ پاک کی سرزمین ہے، ماہ رجب کی 27ویں شب ہے. کس قدر پرکیف رات ہے کہ مطلع مکمل طور پہ صاف ہے، فضاؤں پر عجیب قریب کیف طاری ہے. رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے. ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں اور پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے. نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمان دنیا کے دروازے کھلتے ہیں. اس کائنات کا سب سے عظیم، سب سے منفرد، سب سے عالی شان پروٹوکول سیٹ ہوتا ہے. انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہ کے گھر پر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں. آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما ہے. جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دوں اور جگاؤں تو بے ادبی ہو جائے گی. فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے. بس اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا پروٹوکول رب کائنات کی طرف سے وضع ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دو کہ تمہارے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھیں کھلے. اسی دن کے واسطے تو میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا. حکم سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے. یہ منظر بھی ناظرین کس قدر حسین ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو جس وقت بوسے دیے ہوں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل کیسے آنا ہوا. عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے. زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے آپ کے احترام میں کھڑا ہے. آب زمزم قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور
کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیبتن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا گیا. پھر وہ وقت آ گیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تیز رفتار براق پر تشریف فرما ہو گئے جس کی رفتار کا کوئی حساب نہیں، کہ جہاں انسانی نگاہ کی حد ہوتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رقاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا. حضرت امام کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف تھے اور 80,000 فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب تھے. یعنی زمین و آسمان تو چھوڑیے صاحب، اس پوری کائنات نے ایسا حسین، ایسا شاندار اور ایسا VIP پروٹوکول نہ پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی، نہ اس کے بعد کبھی سنے گی، کہ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے مکمل طور پہ گونجتی تھی. کائنات کے مالک و مختار آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان الذی اسریٰ کے مسافر بن کر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی رفتیں پا کر انا خاتم النبیین لا نبی آبادی کی سند لے کر، محبوب رب العالمین کا ٹائٹل لے کر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی کبا زیبتن کیے، یاسین و طٰہٰ کا تاج سر اقدس پر سجائے، کائنات کے دولہا، کائنات کے پالنہار سے ملاقات کو چلے ہیں کہ آج محب اپنے محبوب سے خود ملاقات کا مشتاق ہے کہ برسوں کا سفر لمحوں کے اندر طے ہو گیا. درود و سلام کی صدائیں گونج رہی ہیں ناظرین. ملائکہ کے جلوس میں امام الانبیاء نہایت شان و شوقت سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. زمین مکمل طور پہ ساکت ہو چکی ہے، آسمان مکمل طور پہ ساکت ہو چکا ہے، وقت مکمل طور پہ تھم چکا ہے کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے کہ آج بیت المقدس کی سرزمین میں اپنے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ بیت المقدس کی جو سرزمین ہے وہ اپنے مقدر پر مکمل طور پر نازاں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نہ کبھی اس نے اس طرح سے رفتوں کو دیکھا، نہ اس طرح سے بلندیوں کو دیکھا. یعنی دیکھیے کہ آج امام الانبیاء کے قدمین شریفین کو بوسہ دینے کا شرف اس زمین کو نصیب ہو رہا ہے جو زمین آج تک امام الانبیاء کے قدمین شریفین کو بوسہ دینے کے لیے ترس رہی تھی کہ انبیاء کی امامت کا امامہ سجائے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کرنے کو آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں کہ آسمان کے فرشتے با ادب منتظر ہیں کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق کے مالک آ رہے ہیں. سدرہ منتظر، یعنی سدرۃ المنتہا کے جتنے فرشتے ہیں منتظر کھڑے ہیں کہ تمام حدود سے گزر کر اور ادنا کی منازل طے کرنے کے لیے آج امام الانبیاء آ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام متجسس ہیں کہ میری بشارت تشریف لا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام منتظر ہیں کہ جن کا امتی بننے کی خواہش وہ کرتے تھے وہ سراپا تشریف لا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام منتظر ہیں کہ میری دعا کے شاہکار تشریف لا رہے ہیں کہ کیا حسین منظر ہے کہ آسمانوں کی سیر کی، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں کی اور ادنا کی منازل پر پہنچے، جلوہ الہی سے سرفراز ہوئے، امت کے لیے تحائف وصول کیے، امت کی بخشش کی ضمانت وصول کی. عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت، دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کے آپ نے مشاہدے کیے. اور مشاہدے کرنے کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر اس دنیا میں تشریف لے آئے کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی زمین والوں میں آ گئے. سرے عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. سب سے پہلے میرا خیال ہے جس کو ہم اس سفر کو، ویسے تو کیا انسان کی بساط اور کیا علم کے بیان کر سکے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ واقعہ معراج کو ہم بیان کر سکیں منون. لیکن اگر اس کو 3 حصوں میں فی الحال ہم تقسیم کر دیں اور پہلا حصہ جو اسرا جو کہلاتا ہے وہاں سے اگر اس روحانی اور آفاقی سفر کا آغاز کریں تو اس حسین سفر میں ذرا ہمیں اپنے ساتھ ملا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. جب بھی ذکر معراج آتا ہے تو یہ ہماری مسرت کے ایام ہوتے ہیں، چونکہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اس نبی علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے امتی ہیں کہ جنہیں اللہ نے معجزہ معراج عطا فرمایا.
جس سفر کا آپ نے ذکر کیا اس کو ابتداءً اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو سیر پر لے گئی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، لیلن رات کے مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک۔ کیا بات! اب یہاں پر یہ بات ابتداً سمجھ لیں کہ اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی چیز، آیت کا آغاز ہوا لفظ سبحان سے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے پاکی بیان کرنا۔ گویا کہ اللہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ لے گیا جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تو لفظ سبحان سے ہی یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ واقعہ معراج رؤیا نہیں ہے، خواب نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں میرے حبیب کا جانا سمجھ میں تمہیں نہیں آتا، عشق والوں کو تو آتا ہے، تمہیں نہیں آتا، تو میں تو قادر مطلق ہوں، میں تو بکل شیء علیم ہوں، میرا لے جانا سمجھ میں آتا ہے، اور وہ پاک ہے، وہ پاک ہے سوال سے۔ پاک اس لیے بیان کیا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور قادر مطلق ہے، تو وہ لے گیا۔ تو اللہ نے اس سفر کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ پھر اس سفر کا جو آغاز ہوا وہ مسجد حرام سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر، اور یہ وہ سال تھا جسے آپ نے عام الحزن قرار دیا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ابو طالب وصال کر چکے تھے، انتقال کر چکے تھے۔ اس کے بعد چونکہ آپ کی کیفیت رنجیدگی کی تھی، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عظمت کا عالم کیا ہے کہ آپ کی رنجیدگی کو دور فرمانے کے لیے اللہ نے آپ کو شرف ملاقات عطا کیا۔ آپ نے بہت خوبصورت بیان کیا کہ بطور خادم حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آپ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اور یہاں پر یہ میں ذکر کر دوں کہ ایک راوی ہیں حضرت انس بن صعصعہ۔ عمومی طور پر آپ کو کتب احادیث میں انس بن صعصعہ سے کثرت سے روایات نہیں ملیں گی، لیکن واقعہ معراج کو تفصیل کے ساتھ حضرت انس بن صعصعہ نے بیان کیا، اور کئی صحابہ کرام ہیں جو معراج سننے کے لیے حضرت انس بن صعصعہ کے پاس آیا کرتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی جو روایت ہے وہ انس بن صعصعہ سے ہے، یعنی قتادہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے، اور انس بن مالک سے حالانکہ روایت موجود ہے وہ بھی پھر آگے روایت کرتے ہیں انس بن صعصعہ سے۔ تو اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے احوال کو ذکر کیا۔ میں اس حصے کو بالاختصار ذکر کر دیتا ہوں کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے سینہ اطہر کو چاک کیا گیا۔ اب یہاں پر یہ بات ملحوظ نگاہ رہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بشری لبادے میں تشریف لائے ہیں، اور آپ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا قلب اطہر قوی ہے۔ اب چونکہ اللہ کا دیدار اور اللہ سے کلام بہت بڑا شرف ہے، تو اب سینہ اطہر کو چاک کر کے اسے اقوا بنایا جا رہا ہے، ضعف کی بات نہیں ہے، قوی کو اقوا بنایا جا رہا ہے۔ کیا اچھا جملہ استعمال کیا، اور نبی کریم سلامت رہیں، کیا اچھا جملہ استعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر سے فیض پا رہا ہے آب زمزم، اور آپ کے سینہ اطہر کو ان انوار و تجلیات سے بھرا جا رہا ہے جن انوار و تجلیات میں آپ تشریف لے جانے والے ہیں، بشری لبادے سے روحانی اور یہی عموماً لوگ بہک جاتے ہیں اس حدیث پاک کو بیان کرنے میں۔ جی ہاں، بہت اچھا بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام پروٹوکول کے ساتھ سفر پر روانہ فرماتے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک مقام آتا ہے، وہاں پر حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ آپ 2 رکعات نماز ادا کر دیجئے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم دریافت فرماتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یہ دار الہجرت قبۃ الاسلام مدینہ المنورہ ہے، 2 رکعت وہاں ادا کی جاتی ہے۔ پھر آپ وہاں سے آگے تشریف لے جاتے ہیں، ایک مقام آتا ہے، عرض کرتے ہیں کریم آقا 2 رکعت یہاں ادا کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ طور سینا ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ایک مقام آتا ہے، عرض کرتے ہیں 2 رکعت یہاں ادا کر لیجئے۔ آپ وہاں پر دریافت فرماتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے؟ عرض کرتے ہیں یہ بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد
بعد مسجد اقصی پحنچتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ مسجد اور درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ جب وہاں سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. اللہ. یہاں پر بھی دیکھا, اور جب مسجد اقصی پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود ان نگاہوں پہ قربان جائیے کہ جس تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور اس کے باوجود نماز پہ نگاہ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جب اقصی پہنچے تو کائنات کی سب سے افضل نماز مسجد اقصی میں ادا کی. اللہ. کائنات کی اس سے افضل نماز نہیں اللہ. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نماز میں امام ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, اور مقتدیوں میں کوئی غیر نبی نہیں ہے بلکہ جملہ انبیاء کرام آپ کے مقتدی ہیں, اور آپ امامت فرماتے ہیں. اور اس امامت کے ذریعے یہ راز افشا ہو جاتا ہے کہ آپ کا صفاتی نام ہے اول اور آخر. تو نماز اقصی میں تھا یہی سر, پھر کہتے ہیں راز کو کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر, آیا ہو معنی اول و آخر, کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جملہ انبیاء کی امامت فرمائی, اور سفر اسرا جو زمینی سفر تھا اس کا اختتام مسجد اقصی پر ہوا, اور پھر اس کے بعد آگے آسمانی سفر. اور اگر میں غلط نہیں تو یہی وہ نماز ہے جو بنیادی طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پہ دو مختلف تاج, ایک امامت کا تاج انبیاء کی, امام الانبیاء, اس کو بھی انڈورس کر رہی ہے, اور ایک خاتم الانبیاء کا جو تاج ہے اس کو بھی انڈورس کر رہی ہے. یعنی ایک ہی وقت میں یہ دونوں تاج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اس وقت روشن نظر آتے ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے, میں نے کہا نا اس کو بیان تو ہم کر ہی نہیں سکتے, بس یہ کہ ایک روحانی کیف کے لیے اس وقت لوگوں کو منظرنامہ جو ہے پورا پیش کیا جا رہا ہے, اور مجھے یقین ہے لوگ ہمارے ساتھ اس وقت ہوں گے. مسجد اقصی میں نماز ادا ہو گئی, اب اگلا سفر شروع ہوتا ہے واقعہ معراج میں, معراج کا یعنی دوسرا حصہ جو شروع ہوتا ہے, اور بڑا حسین حصہ ہے صاحب, اور اس حصے کا ابتدا مسجد اقصی سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا سدرۃ المنتہا پہ ہوتی ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسرا کا مبارک مرحلہ مکمل ہوتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت فرماتے ہیں تمام انبیاء کی, اور اس طرح اس ایسے وعدے کی تکمیل ہو گئی جس کا اظہار ہوا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, کہ یہ تمام کے تمام انبیاء آپ کے اوپر ایمان بھی لائیں گے, آپ کے معاون بھی ہوں. بھائی سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب. اس کے بعد پھر جب یہ مرحلہ کا آغاز ہوتا ہے بیت المقدس سے, تو اس سے پہلے والا یعنی بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہاریزنٹل ہے, افقی ہے, جبکہ وہاں سے جب مرحلہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو اسے ہم کہیں گے عمودی یا ورٹیکل ہے. واہ 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 واہ. اب یہ اس سفر کا جب آغاز ہوا اور جب آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو اس کا پہلے حصے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں پر جانا اور وہاں پر آپ کا استقبال کیا جانا, انبیاء نے آپ کا استقبال کیا, یہ ہے وہ پہلا پڑاؤ یا پہلا اسٹیشن جو کہ سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہا ہے. بھائی کیا کہنے. آغاز اس کا یوں ہوتا ہے, اختلاف روایات, کہ آپ کے لیے ایک سیڑھی کا انتخاب کیا جاتا ہے, اور وہ سیڑھی کی کیفیت اس انداز میں بیان کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نہایت چمکتی دمکتی برق رفتار خوبصورت, اور ابن اسحاق کی روایت یہ بتاتی ہے کہ لم ارا قط شیئا احسن من, اس سے زیادہ خوبصورت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی سواری کوئی سیڑھی نہیں دیکھی. تو پھر آپ آسمانوں کی طرف تشریف لے کے جاتے. اچھا میں بتاؤں, اگر مجھے اجازت دے دیں, آج ہم شاپنگ مالز وغیرہ میں جو عموماً ایکسلریٹرز دیکھتے ہیں, اب میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, اور وہ ایک خاص موشن کے تحت ایک خاص اسپیڈ پہ چلتے ہیں. مجھے لگتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے جو قدرت نے جو سیڑھی مطلب انٹروڈیوس کرائی ہے وہ ایکسلریٹر کی صورت میں, جس میں سرکار کو خود نہیں چلنا پڑا بلکہ وہ ایکسلریٹ کر کے جو ہے سرکار کو لے کے گئی ہے. ایسا ہی. ہاں, اور بعض اوقات مجھے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے, یقینی یہ بات شاید کتابوں میں اس انداز میں نہ لکھی ہو,
کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں الفاظ، یہ بھی صرف اور صرف ہمارے لوگوں کی تفہیم کے لیے، ایگزیکٹلی یہ بات ہے، اس میں یعنی کوئی ضروری نہیں کہ یہ جو سیڑھی ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہے ویسی ہی سیڑھی، ہر ایک کا اپنا فہم ہے، بس بات ہے اس کے مطابق بات. تو اس بات کو ہمارے ناظرین کو بالکل ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ یہ صرف ہماری فہم ہے جس کو ہم اس انداز. تو پہلے آسمان کی طرف آپ تشریف لے کر جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام با اختلاف روایات. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام. چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام. پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام. چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. بھائی جد امجد، سبحان اللہ. اب ان ساتوں کے ساتوں آسمانوں پر جب آپ تشریف لے کر جاتے ہیں تو آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اللہ، ملائکہ کی ایک کثرت موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہے استقبال کے لیے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تو اس میں جو نقشہ بیان کیا گیا وہ کچھ یوں ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ کے دائیں جانب لوگوں کا ہجوم ہے، آپ کے بائیں جانب لوگوں کا ہجوم ہے. جب آپ اپنے دائیں جانب مڑ کر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اپنے بائیں جانب مڑ کر دیکھتے ہیں تو افسردہ ہو جاتے ہیں. اور جب وجہ پوچھی گئی تو یہ بتایا گیا کہ دائیں جانب اہل جنت ہیں اور بائیں جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنم کو خرید لیا. یعنی میرے آدم علیہ السلام، آپ کے آدم علیہ السلام بھی ملول ہیں. بالکل. اچھا، اب اس جنید بھائی اس پہ علماء کی بحث یہ ہے کہ چونکہ پہلے جب امامت ہوئی تو اس وقت تو انبیاء کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اب کیوں ہوئی دوبارہ؟ تو اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ ان انبیاء کے ساتھ حضور کی زندگی کے چند لمحے ملتے ہیں، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیشہ امت کے لیے رہی، امت کے لیے سوچتے رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ والا معاملہ ہوا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر ہیں، آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں. اور پھر جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو سلام پیش کیا امت کو، اور پھر آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور پھر فرمایا کہ اپنی امت کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو جنت ہے اس کی مٹی نہایت خوشگوار ہے، خوشبودار ہے، اور اس کا پانی نہایت میٹھا ہے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ یہاں پر شجرکاری کیجئے. اس کے بعد جنید بھائی پھر سدرۃ المنتہا کی منزل آتی ہے. سدرۃ المنتہا کے جو یعنی بنیادی طور پہ کیا ہے، یہ تجلی گاہ انوار ربانی، جہاں پر اللہ رب العزت کی تجلیات ہوتی ہیں، پڑتی ہیں، اور اس کی جو تمثیل بیان کی جاتی ہے وہ ہے بیری کا درخت. اس کا جو منظرنامہ بیان کیا گیا وہ کچھ یوں ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں، یعنی بڑے بھی اتنے ہیں اور بڑے بھی اتنے ہیں، ان کی ساخت بھی ایسی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو مخلوقات میں چھپا رکھا ہے. اور اس کے بیر ایسے ہیں جو ایک شہر کی حوالے سے دیا گیا کہ ہجر کے مٹکوں جیسے بڑے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ اس کے ارد گرد تتلیاں اس کے پورے ارد گرد گھیرا بنائے ہوئے. اور جو خوبصورت منظر کشی کی جاتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت منظر کچھ نہیں ہے. وہ تجلیات قوس و قزح کے رنگ بدلتے ہیں، اور جیسے جیسے لمحات آگے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ محض الفاظ ہیں، اور الفاظ نہایت کمزور ہوتے ہیں، بیونڈ امیجنیشن ہوتی ہے. اس کی رچنس، اس کی ہولنس اور اس کی ڈیپتھ، یہ تمام کی تمام چیزیں ان ایکسیسیبل ہیں. لہٰذا انہی الفاظ کے اوپر یہ مرحلہ. اچھا، یہاں پہ ایک جو بڑی خاص بات ہے، ظاہر ہے چونکہ وقت مجھے پتہ ہے کم تھا اور ہم ظاہر ہے وہ مرحلہ بھی اسکپ کر گئے کہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان پہ جو انبیاء کرام سے ملاقاتیں، پھر ان سے جو گفتگو ہوئی، بڑا لطیف وہ بھی مرحلہ ہے. لیکن آئیے ذرا اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سلسلے کو لے کے. سدرۃ المنتہا پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ چکے. اب سدرۃ المنتہا سے آگے جو معاملہ ہے سفر کا، وہ آپ کا اوج کمال ہے آپ کے سفر کا، یعنی سدرہ سے لے کے او ادنا تک کی جو منزل ہے جسے اعراج کہا جاتا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے، جہاں دیدار الہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، سدرۃ المنتہا کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو منتہا کے معنی ہے انتہا جی، اور اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مقام پیچھے رہ جانے والوں کے لیے انتہا ہے. یہاں سے نیچے رہنے والا اوپر نہیں آ سکتا، اور جو یہاں سے اوپر ہیں وہ یہاں سے نیچے نہیں آ سکتا. تو یہ ہر ایک کی منتہا ہے. مگر کمال دیکھیے،
میرے رسول اس مقام سے اوپر بھی گئے اور اس مقام سے نیچے بھی آئے. سبحان اللہ. آپ کا سدرہ سے اوپر جانا اور پھر سدرہ سے نیچے آنا اس بات کا اعلان تھا کہ مخلوق میں نہ سدرہ سے نیچے کوئی ان کی مثال ہے نہ سدرہ سے اوپر کوئی ان کی مثال. کیا خوبصورت جملہ ہے علامہ صاحب, کیا وہ بے مثال تھے, اس لیے اوپر گئے اور اسی لیے نیچے آئے. مطلب نیچے آ کر یہ بتلا دیا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہے, اور اوپر جا کے بتلا دیا کہ نوریوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہے. سب سے اعلیٰ ہے. اچھا, پھر یہ دیکھیں کہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بس ہے, یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے تنہا تشریف لے کر اب دیکھیں اب کوئی ساتھ نہیں ہے, اب کوئی ساتھ نہیں. ہمارے استاد فرماتے ہیں اس مقام پر کہ دیکھو جبریل آگے جاتے تو پر جل جاتے, مگر میرے رسول نے کپڑے تو پہنے ہوئے تھے, ان میں تو کوئی آگ نہیں لگی, وہ تو نہیں جلے. کہا راز کیا ہے؟ کہا جبریل امین رفیق سفر بن کر جا رہے تھے اور کپڑے مصطفیٰ کے جسم سے لپٹ کر جا رہے تھے. پتہ چلا جو رفیق سفر بن کر جائے وہ پیچھے رہ سکتا ہے, جو حضور کے جسم سے لپٹ جائے وہ عرش سے بھی پار ہو جاتا. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, رف ایک تخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبز لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر محو سفر ہوئے اور آگے کی طرف بڑھے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے, اس مکان میں پہنچے جو لامکان ہے. ایسی جگہ ہے جو جگہ نہیں ہے, وہ کیا ہے وہ مصطفیٰ جانے, مصطفیٰ کا رب جانے. جہاں جہتوں کی بات نہیں ہے, جہاں طرفوں کی بات نہیں ہے, جہاں طرفیں جہتیں سب محو حیرت ہیں, آگے کیا پیچھے کیا, وہ لامکان ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں. اب یہ مقام اجنبیت تھا حضور کے لیے. تو جب ظاہر ہے کہ اجنبیت پیدا ہوتی ہے تو انسان پر خوف طاری ہوتا ہے. اس وقت میرے رب کی آواز آتی ہے. اچھا, انسان پہ خوف طاری ہوتا ہے, وہاں تو معاملہ کچھ اور ہے نا. قف یا محمد فإن ربک یصلی علیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہریے, آپ کا رب آپ پہ صلاۃ بھیج رہا ہے. اور پھر اس مقام پر پہنچ کے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. حضور آسمانی کناروں پر پہنچ گئے, انتہاؤں کو پہنچ گئے, جہاں اب کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. ثم دنا فتدلی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور پھر قریب ہوتے چلے گئے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. پھر جب میرے حبیب عرش کے مقام پر پہنچے اور قاب قوسین کا مقام آیا کہ میرے رسول اپنے رب کے سامنے کھڑے, اور پھر اس قدر قریب ہوئے, قرآن کہتا ہے قاب قوسین جیسے دو کمانیں مل جاتی ہیں, اس طرح حبیب اپنے رب کے سامنے حضور ان کے حضور میں پیش ہوئے اور سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. اس مقام پر یہ ذہن میں رہے اور او ادنا کی منازل طے کی جسے آج تک کوئی نہیں بیان نہ کر پایا کہ کتنے قریب ہوئے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں ابراہیم کو خلت, موسیٰ کو کلام, اور رب کائنات نے اپنے حبیب کو رویت عطا فرمائی. اکثر صحابہ کرام اور جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کو 22 معراجیں تو وہ ہوئیں جو صرف روح کی معراجیں تھیں, اور ایک معراج وہ ہوئی جو جسم کی معراج تھی. یہ علامہ سیوطی نے لکھا. اس معراج میں یہ روح کا چونکہ منظر نہیں تھا, دل کی آنکھوں کی بات نہیں تھی, اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا. اور پھر کیسے دیکھا؟ کوئی کہے کہ جہت میں آ گئے, کہا جہت میں آ کر نہ دیکھ پانا یہ اور لوگوں کی بات ہے, یہ رسول تھے, ان کے لیے بھی اگر جہتوں کی بات ہو تو پھر رسول کیا ہے. تو اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. پھر کیا کلام کیا یہ اللہ نے اتنا ضرور بتایا کہ میں نے بات کی, مگر یہ نہیں بتایا کہ کیا بات. اب وہی بات دیکھیں, یہ اللہ کی شان ہے. إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. حبیب کیا لے کر آئے؟ عاجزی لے کر آیا. السلام علیک ایھا النبی. سلام ہو تم پر اے نبی. عرش کا مقام ہے, رب اپنے حبیب کو سلام پیش کر رہا ہے. یہ وہ مقام اور یہ وہ بلندی ہے کہ جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. پھر آپ نے اپنے امتیوں کو اس میں شامل کیا. ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ, سلام علینا وعلی
مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، اب آتی ہے بات میری اور آپ کی، ہم گناہ گاروں کی. بھائی اس اوج پہ پہنچ کے، اس رفت پہ پہنچ کے بھی نہ بھولے میرے آپ کی سرکار، اس دنیا میں آئے رب حبلی امتی، ظاہری طور پہ پردہ فرمایا رب حبلی امتی، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں دیدار کو رب حبلی امتی، محشر کے روز اٹھائے جائیں گے رب حبلی امتی، ہر جگہ رب حبلی امتی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے جو تحائف عطا ہو رہے ہیں یہ بس مطلب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا صدقہ ہے. ذرا ان فضائل اور ان کی اہمیتوں کی طرف ہمیں لے کے جائیے جو تحائف ہمیں عطا ہوئے. جانب جواب آنے سے پہلے پچھلے سیگمنٹ کا اختتام آپ نے کیا خوبصورت بات پہ کہ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ میں پر بچھاؤں اور آپ کی امت ان پر چل کر پل صراط کو پار کرے. تو اس پر اعلیٰ حضرت پر کو خبر نہ ہو، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے ذکر کر دوں. آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کو کیوں کہیں، ہم تو آپ کے در کے سائل ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. تو یہ ایک محبت اور ایک عشق کا انداز ہے. جو تحائف نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو شب معراج عطا کیے گئے، میں بالترتیب چند ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلا شرف جو عطا ہوا وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار. سبحان اللہ. اور یہ سب سے بڑا شرف ہے. سبحان اللہ. اگرچہ ہم واقعہ معراج کو مختلف زاویوں سے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنا چاہیے کہ افضل کا آنا مفضول کی معراج ہوتا ہے. بھائی کیا کہنے؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے آسمان پر گئے تو وہ پہلے آسمان کی معراج ہے، کیونکہ نبی کریم افضل ہیں، آسمان مفضول ہے. آپ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں سدرۃ المنتہا پر گئے، یہ ان سب کی معراج ہے. جو نبی کریم کی معراج ہے وہ تو رب کا دیدار ہے. بھائی کیا اچھا جملہ ہے. یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربی ارینی، مجھے اپنا دیدار کروا. اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھیے، فإن استقر مکانہ، اگر یہ اپنے مکان پر ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو عنقریب آپ مجھے دیکھ لیں گے. اب ایک تجلی نازل ہونے کے بعد تو کوہ طور سرما بن جاتا ہے اور خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آتے ہیں. لیکن شب معراج آپ اپنے رب کا سر کی آنکھوں سے دیدار کرتے ہیں اور رب فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ آنکھ چھپکتی بھی نہیں اور اپنے رب کو دیکھ لیتے ہیں. تو اب یہاں پر جھوم کر کہتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری، اللہ کی بارگاہ میں کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، ربی ارینی لن ترانی، تاکید کے ساتھ نفی کر دی گئی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان. تو پہلا شرف یہ حاصل ہوا. دوسرا شرف جو حاصل ہوا وہ ہے اللہ کے دیدار کے بعد اللہ سے ہم کلام ہونا، یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہوا. تیسرا شرف جو آپ کو حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک وہ 2 آیات عطا کی گئیں، اور ان 2 آیات کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جنت کے خزائن میں سے ہے. چوتھا شرف جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہے وہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یہ میرا عصا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس عصے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اتوکأ علیہا، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اپنے جانوروں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور میرے اس سے کچھ اور کام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ سے کلام ہو رہا ہے لیکن کلام بڑا سمپل ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ کیا کلام ہوا، اصل شرف یہ ہے کہ کس سے کلام ہو رہا ہے. تو ذرا وقت مل جائے. جی ہاں، تو معراج کی شب رب سے کلام ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یہاں پر عموم رکھا گیا کہ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وہ وحی فرمائی جو فرمائی. اب رب جانے کے کیا عطا فرمایا اور مصطفیٰ کریم جانے کے کیا عطا کیا گیا. آخری بات نمازوں کا تحفہ دیا گیا. جب وہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے اور انہوں نے عرض کیا
کہ کیا تحفہ لے کر آئے, تو آپ نے 50 نمازوں کا ذکر کیا. تو موسیٰ علیہ السلام ہمیں جانتے تھے اور صحیح جانتے تھے کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی, آپ کم کروائیے. پھر رب کی بارگاہ میں گئے, اور یہ بھی ایک محب اور محبوب کی ملاقات کا طریقہ ہے کہ بار بار جو لذت ملاقات ہے وہ حاصل ہو. وہ 5 کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں, اور اللہ نے فرمایا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, چونکہ محبوب امت آپ کی ہے. فرض 50 کی تھی, لیکن اب ہمارا حکم یہ ہے کہ وہ ادا 5 کریں گے اور ہم ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے. تو آج جب ہم واقعہ معراج کو ذکر کر رہے ہیں تو یہ امت کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ ہم صرف واقعہ معراج کے بیان پر اکتفا نہ کریں, بلکہ خود بھی نمازی بنیں, اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں, اپنی فیملی کو بھی نمازی بنائیں, تاکہ جو مقصد معراج ہے وہ عملی طور پر ہماری زندگی. علامہ صاحب, آخر میں خاص طور پہ میں چاہتا ہوں, اس وقت چونکہ امت ایک بدترین صورتحال سے گزر رہی ہے, گناہ ہمارے یہاں بہت بڑھ چکے ہیں اور گناہ کو اب ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. میں خاص طور پہ اس سوال کو رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آج اس موضوع پہ ہم ذرا کھل کے بات کریں کہ جن عذابوں کا مشاہدہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا, ذرا مختصراً ان کے بارے میں بتائیے, وقت بہت سمٹا ہوا ہے. جی بالکل, میں اس موقع پر یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سارا جو آپ نے سوال کیا یہ واقعہ معراج کا خلاصہ ہے. اس امت کو معراج کے ایک ایک لمحے سے سب کچھ سیکھنا چاہیے. میں ایک ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا. آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا سینہ شق ہوا, یہ اوپن ہارٹ سرجری تھی کائنات کی سب سے پہلی. اس طب کی مہارت پہ امت مسلمہ کو پہنچنا چاہیے تھا. حضور نے براق پہ سفر کیا, کائنات کی تیز ترین سواری تھی. آج تیز ترین سواریوں کی مہارت امت مسلمہ کے پاس ہونی چاہیے تھی. حضور نے جب نبیوں کی امامت کی بیت المقدس میں, تو پتہ چلا آپ مکے کے بھی امام ہیں, بیت المقدس کے بھی امام ہیں. اس سے پہلے ٹائم اینڈ اسپیس کی جو آپ بات کریں, ٹائم اینڈ اسپیس ہے, امام القبلتین, 2 قبلوں کے امام. پتہ چلا مکہ بھی ہمارا ہے, بیت المقدس بھی ہمارا ہے. امام ہمیں ہونا چاہیے, امام ہمیں ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہو رہا یہ سارے خلاصے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں جب حضور نے وہ مناظر دیکھے, بعض لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کہا بے عمل خطیب, اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں, لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں. قیامت کے دن ہونٹ کٹتے رہیں گے, لگتے رہیں گے. پھر کہا بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے کہ اندر سانپ چل رہے ہیں, بچھو چل رہے ہیں, اور دور سے یہ منظر نظر آ رہا ہے. کہا کون؟ کہا سود کھانے والے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا, بلکہ خواتین کو دیکھا, الٹی لٹکی ہوئی ہیں, سینوں سے باندھی گئی ہیں, اذیت دی جا رہی ہیں. ہائے اور وائے کی آوازیں بلند نے. کہا کیوں ان کو اذیت دی جا رہی ہے؟ کہا بدکاری کیا کرتی تھی. پھر فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ فرشتے کھڑے ہیں, ان کے جسم کاٹ رہے, کاٹ کے گوشت انہی کو کھلا رہے, اور ساتھ کہتے جا رہے تم دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے, غیبت کرتے تھے, آج یہ گوشت کھاتے چلے جاؤ. پھر فرمایا بعض لوگوں کو تانبے کے ناخن دیے جائیں گے, اپنے آپ کو چھیل رہے ہیں, اپنے آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں. جبریل کون لوگ ہیں؟ کہا یہ جو ناخن سے اپنے آپ کو چھیل رہے ہیں نا, یہ دنیا میں اپنے ناخن سے دوسروں کو چھیلا کرتے تھے, لوگوں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے, آج اپنی آبرو ریزی میں لگے ہوئے. اور پھر آخر میں یتیم کا مال کھانے والے فرشتے کھڑے ہیں, اونٹ کی طرح ان کے ہونٹ ہیں, ہونٹ ایسے کھولے ہوئے ہیں, بعض چیریں گے باقاعدہ, ہاں یعنی ہونٹ بڑے کر دیے جائیں گے, اور پھر ان کے منہ میں بیلچوں کے ذریعے انگارے ڈالے جا رہے ہیں, اور سڑا ہوا گوشت ڈالا جا رہا ہے. کہا یتیموں کا مال کھاتے تھے, آج ہی انگارے. بہت شکریہ آپ تینوں, آپ کا تشریف لائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کے صدقے سے اس گفتگو کو قبول فرمائے. آپ کو کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں. شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ٹی وی اسکرین پہ ضرور ملاحظہ کیجیے, اور اس پہ ضرور عمل کیجیے گا کہ جو شخص 27 رجب المرجب کی رات 12 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے, پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, پھر 100 بار استغفر اللہ, اور آخر میں 100 بار درود پاک پڑھے, اور اگلے دن کا روزہ رکھے, تو وہ جو بھی دعا مانگے گا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ, اور اس کے نامہ اعمال میں 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے.